اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں ٹاپک لے کے آئی ہوں وہ انتہائی اہم ٹاپک ہے کہ موت کے وقت آپ کو کلمہ کیسے نصیب ہوگا۔ یہ موت کے وقت کلمہ اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اگر ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن موت کے وقت اگر آخری لمحات میں وہ کوئی برا کام کر رہا ہے اور اسے موت آ گئی تو وہ دوزخ میں جائے گا، اللہ معاف کرے۔ اور اگر ایک بندہ ساری عمر جو ہے وہ برائیاں کرتا رہا لیکن اگر اس کا آخری عمل جو ہے وہ نیک ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، کہ اللہ ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اب میں شروع کرتی ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہ وہ لفظ ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو بنایا۔ یہ وہ کلمہ ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں کی زبان پہ سب سے پہلے جاری کرواتے، انہیں سب سے پہلے یہ سکھاتے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے بچے کی انگلی پکڑتی اور آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے کہتی یا بنی قل لا الہ الا اللہ، کہ بیٹا جی کہہ دیں لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جو توحید کا کلمہ ہے، جس کے بغیر کبھی نجات نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ نہیں ہے کوئی بھی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ ہم اسی کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ہم اسی کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، وہی صحت دینے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور یہ وہ کلمہ ہے کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کے آخری سانسیں ہوں اور وہ کہے لا الہ الا اللہ تو حدیث کیا کہتی ہے کہ وہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ موت کے وقت وہی کلمہ زبان پہ آتا ہے جو زندگی میں زبان نے کثرت سے بولا ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کپڑے کا سوداگر تھا، جب اس کی جان نکلنے لگی تو وہ کہنے لگا کہ اس کو خاص طور پر لوگ اس کو پہلے کہنے لگے کہ قل لا الہ الا اللہ، تو وہ آگے سے کہنے لگا ھذا القماش بدرہمی وھذا القماش بعشر دراہم، کہ یہ کپڑا 2 درہم کا ہے، یہ 10 درہم کا کپڑا ہے۔ اور اسی طرح کہتے کہتے وہ فوت ہو گیا۔ اسی طرح ایک شراب پینے والے کا واقعہ ہے کہ موت کے وقت کہا گیا قل لا الہ الا اللہ، کہ کلمہ پڑھو، تو وہ کہنے لگا اشرب انت ثم اسقنی، پہلے تم خود شراب پی لو پھر مجھے بھی دے دو۔ اور اسی طرح کہتے ہوئے وہ مر گیا۔ اللہ بری موت سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں اچھی حالت میں موت نصیب فرمائے۔ جو کام انسان دنیا میں کرتا ہے وہی موت کے وقت اسے یاد آتا ہے، لیکن اگر انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو موت کے وقت وہی اس کی زبان پہ آتا ہے۔ امام حازم رازی رحمہ اللہ جو کہا کرتے تھے کہ ماشاء اللہ 10,000 مجھے وہ کیا کہتے ہیں ہمیشہ جو حدیثیں ہیں وہ قرات کے ساتھ مجھے یاد ہیں۔ 20 سال کی عمر میں یہ نوجوان نکلا اور بعد میں 8 سال تک سفر کرتا رہا حدیث کا علم سیکھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا آپ نے حدیث کا کتنا علم سیکھا ہے؟ تو وہ 8 سال کے اندر بتانے لگے کہ میں نے ماشاءاللہ 7 لاکھ احادیث مبارکہ زبانی یاد کی ہیں، یعنی میں 7 لاکھ احادیث مبارکہ کا حافظ ہوں ماشاءاللہ۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ نے دین سیکھنے کے لیے کتنا پیدل سفر کیا ہے؟ کیونکہ تب تو پیدل ہی سفر کیا جاتا تھا۔ تو بتایا کہ 30,000 میل سفر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پوچھنے والے نے کہا کہ بس، تو کہنے لگے کہ یہاں تک تو بس میں نے کاؤنٹ کیا تھا، اس کے بعد میں نے جتنا سفر بھی کیا ہے وہ میں نے گننا ہی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اب میں انہی کا واقعہ سناتی ہوں کہ اس شخص کی موت کا جب وقت آتا ہے تو اس وقت ان کے پاس اور بہت بڑے 3 محدث بھی موجود تھے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ ان کا آخری وقت آ گیا ہے، ان کو کیسے کلمہ پڑھوائیں۔ جو کہ قریب المرگ ہو اسے تلقین کرنی چاہیے کلمے کی۔
تو انہوں نے سوچا، اور پھر ایک محدث نے تھوڑی سی حدیث پڑھی کہ جس میں یہ ہے کہ موت کے وقت جو کلمہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پھر دوسرے نے بھی جان بوجھ کے وہیں دہرایا، تیسرے نے بھی وہیں دہرایا کہ یہ تو اتنے بڑے حافظ ہیں، شاید ان کے ذہن میں آ جائے اور یہ پوری سنا دیں۔ لہٰذا انہوں نے ایسا ہی کیا اور کہنے لگے کہ آپ مجھے بٹھائیں، میں آپ کو پوری حدیث سناتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ابھی لا الہ الا اللہ تک پہنچے تھے، داخل الجنہ نہیں بولا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے، سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اللہ کے خاص ولی ہیں، تو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ سعودی عرب میں ٹریول کر رہا تھا، ایک ٹیکسی میں بیٹھا ہوا تھا، تو ٹیکسی کا جو ڈرائیور ہے وہ مسلسل درود ابراہیم پڑھ رہا تھا۔ تو میں نے کہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں درود ابراہیم پڑھ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ اکثر جو ڈرائیونگ کرتے ہیں، جن کا پیشہ ڈرائیونگ کرنا ہے، وہ میوزک اور ان دوسری چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اس نے بتایا کہ میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور میرا بھائی ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، میں پاکستان گیا ہوا تھا کہ میرے بھائی کا بڑا شدید ترین سخت ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ یعنی موت کے قریب تھے بالکل، اور ان کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ تو میں نے جب کان لگایا تو وہ کاؤنٹنگ کر رہے تھے، کیونکہ وہ فیکٹری میں کاؤنٹنگ کا کام کرتے تھے۔ تو تب سے میں نے سوچا کہ جو بندہ کرتا ہے وہی موت کے وقت اس کی زبان پہ اللہ جاری کر دیتے ہیں۔ تو میں مسلسل درود ابراہیم پڑھتا رہتا ہوں۔ تو لہٰذا میری آپ سب سے التجا ہے کہ ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے کلمہ لا الہ الا اللہ خاص طور پہ اپنی زندگی میں اس کا ورد میں شامل رکھیں، اور سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، یہ سارے جو وظائف ہیں، اذکار ہیں، ان کو پڑھتے رہیں تاکہ عادت اپنانے کی وجہ سے ہمیں اللہ شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ اور جب بھی ہم پڑھیں تو اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، زیادہ سے زیادہ یہ مانگیں کہ اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔